أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمكم من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم. یہ آیت سورہ معاہدہ کی 66ویں آیت ہے. اس کا پہلے ہم ترجمہ آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر جوادی صاحب نے کیا دی ہے وہ سنائیں گے اور اس کی شان نزول وغیرہ. تو اس کا جو ترجمہ ہے جوادی صاحب علامہ جوادی کی ترجمے میں ہے کہ اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر جوادی صاحب جو تفسیر دے رہے ہیں وہ یہ ہے، آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ پیغام اتنا ہی اہم ہے کہ اس کا نہ پہنچانا ساری رسالت کے نہ پہنچانے کے مترادف ہے. یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فما بلغت رسالہ ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، یعنی پورا کچھ کام ہی نہیں کیا رسالت کا. اگر تم نے یہ کام یہ حکم نہیں پہنچا، یہ حکم اتنا اہم ہے اس لیے ایک حکم ہے جو پوری رسالت کو کور کرا. اگر وہ پوری رسالت کا کام بیکار ہو جائے گا اگر آپ جو ہے یہ حکم نہیں پہنچائے. تو اس کی تبلیغ کا رسالت کے نہ پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس کی تبلیغ کا خطرہ اس وقت بھی باقی رہ گیا تھا جب اسلام سارے مراحل سے گزر چکا تھا اور خیبر و خندق کے معرکے سر ہو چکے تھے. اب تو اسلام تھا چوتھا، مگر اس وقت بھی جو ہے تو اس کا یعنی اس کے ساتھ خطرہ تھا کہ یہ حکم اتنا یہ تھا کہ لوگ برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ایک خطرہ تھا لوگوں سے، جو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے نہیں تھا، اب تو سارے مسلمان تھے، انہی میں سے خطرہ تھا. یہ ظاہر ہے کہ یہ خطرہ پیغمبر اسلام کی حیات کے لیے نہیں تھا. اب حضور کو حیات سے تو کوئی اپنا وہ نہیں تھا کہ کوئی تیر پڑے، کیونکہ آپ نے سارے خطرات پہلے سہن کر لیے تھے اور نہ آپ کو اس عمل کی پرواہ تھی. آپ کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ بھئی میرے کوئی مار ڈالے گا یہ کرے گا. تو رسالت کے اندر آپ جو ہے کبھی بھی گھبرائے نہیں اور کبھی اس کے واسطے وہ نہیں کرے. مگر یہاں آج خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس خطرے سے آپ کو محفوظ رکھنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے، اور نہ آپ کو اس امر کی پرواہ تھی کہ اس کے خاطر تبلیغ حکم کی تاخیر فرماتے. ایسا تو نہیں ہے کہ جسمانی خطرے سے آپ نے ڈرے نہیں کبھی. آپ دین اسلام کی ہر طرح کی آپ دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دے چکے تھے اور ہر قربانی کے لیے تیار تھے. یعنی زندگی کے مکے کی زندگی میں کتنی تکلیف اٹھائے سب، اور ایون احد میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، مگر آپ اس سے کبھی نہیں گھبرائے کہ میری کو کوئی ایذا پہنچے گی. اب اس کے بعد پھر کس بات کا خطرہ تھا، یہ جوادی صاحب بتا. خطرہ اس بدنامی کا تھا کہ لوگ خاندان پرستی کا الزام لگا لیں. یعنی اب جب حضرت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کریں گے تب لوگ کیا کریں گے، آپ کے اوپر ایک الزام لگائیں گے
اور پھر دین سے منحرف ہو جائیں گے. جو اسلام کل تک آپ کے ساتھ تھے، اب یہ خاندان پروری کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، بلکہ جو اور برسا برس کی محنت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد جو اسلام مسلمانوں کو اسلام کی طرف لائے تھے، اس سے ہٹ جانے کا ڈر تھا. تو آپ کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے. علماء اسلام نے اس حکم کے بارے میں بہت سی تعویلیں تلاش کی. کہ علماء اسلام جو ہے تو بہت کوشش کرے کہ اس کو اصل محور سے ہٹا دے. اس حکم کو، یہ حکم کیونکہ حضرت علیہ السلام کی ولایت کا حکم تھا، ولایت کے اعلان کا حکم تھا، تو اس کے لیے انہوں نے مختلف تعویلیں کی. اس کے لیے آپ تفاسیر دے سکتے ہیں کہ بھی 10 تعویلیں کی، مگر اصل اس سے ہٹنے کی کوشش کی. لیکن علماء اسلام نے اس حکم کے بارے میں بہت سی تعویلیں تلاش کی ہیں، لیکن بالآخر یہ اقرار کرنا پڑا کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو میدان غدیر خم میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے. جیسا کہ فخر الدین رازی نے بھی اسے قول حاشر کے طور پر درج کیا ہے. یعنی فخر الدین رازی بھی جو تو اس کے بارے میں اپنی تفسیر میں بتایا. اور صاحب تفسیر المنار نے بھی لکھا ہے کہ حدیث من کنت مولا کی روایت مسند احمد نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے کی ہے، اور ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ من کنت مولا، اور یہ غدیر کے وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد من کنت مولا فاذا علی مولا کا جو ہے انہیں اعلان کیے، یہ 18 ذیلحجہ کا آخری حج کے وقت کا. یہ سب جو ہے تو راویوں نے جو ہے لکھے ہیں، یہ سب جو بتا رہے ہیں بڑے بڑے. اور اس خطبے کی توثیق ہے، اس میں اس اعلان کے ساتھ خط ترکت فیکم الثقلین کا بھی ذکر ہے. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسی خطبے میں ہے جس میں یہ من کنت مولا ہے. اور یہ حضرت علی کی نصرت اور محبت کی دلیل ہے، اور اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول نے وہ اعلان پہنچایا، اور اس لیے ہم جو تو ان سے محبت کریں. ان کے دوستوں سے محبت کر، جو علی کا ساتھ دیا اسی سے محبت کرنا چاہیے. اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کو بالکل پیغمبر اکرم کی محبت کے برابر قرار دیتے ہیں. اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اطرت اور کتاب میں جدائی ممکن نہیں. اطرت اہل بیت اور کتاب میں جدائی نہیں، اور دونوں رسول کے خلیفہ ہیں. انہیں رسول کے بعد جانشین کتاب بھی ہے اور اطرت بھی. اسی لیے جس بات پر اطرت کا اجماع ہو جاتا ہے، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور ورنہ خدا رسول کی طرف رد کر دیتے ہیں. اس تفصیل سے یہ ثابت ہوگا کہ آیت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور باقی مسائل کے لیے تفصیلی بحثوں کے متعلق کی ضرورت ہے. اب باقی جو ہے تو اب ہم یہ مین نقطے آپ کو بتا دیے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی. اس کے لیے یہاں پہ اور ایک چیز بتا رہے ہیں، آیت بلغ کے بارے میں ایک فتنہ یہ بھی اٹھا گیا کہ حکم تبلیغ خود علامت ہے کہ ابتداء اسلام کی مکی آیت ہے، لہذا اس کا واقعہ غدیر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آیت کے ذیل میں فما بلغت رسالت کا لہجہ دلیل ہے کہ آیت تبلیغ رسالت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ابتداء تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیا ہے معلوم؟ اس کے میں اور ایک فتنہ بولے کہ نہیں، یہ تو تبلیغ کے بارے میں، اس لیے ابتدائی تبلیغ کا ہے، مگر ابتدائی تبلیغ یہاں تو کہہ دیے، یہاں پہ جو خود آیت بتا رہی ہے جو تم نے اب تک کے تبلیغ کر چکے ہیں، جو تبلیغ آپ کر چکے ہیں، اس تبلیغ کا پورا کام جو ہے تو بیکار ہو جائے گا اگر یہ حکم نہیں پہنچا. یہاں مولا کائنات کی، اور یہ نہ صرف مولا کائنات کی بلکہ پورے 12 امام کی ولایت، اس ولایت سے ہی کنیکشن ہوتا ہے کہ من کنتم فاذا علی مولا. حضرت علی کی ولایت سپرد ہو گئی، اب اس کے بعد ان کی جانشینی پانے والی ہے. یہ ولایت سرپرستی ہے جو سورہ اس آیت کے ذیل میں ایک جو ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں جہاں بتایا گیا کہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے، اور وہ مومنین جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی. یعنی یہ سرپرستوں کی وہ ہے، اللہ نے اپنی اس کی جو تو ایک مطلق سرپرستی ہے، انہیں جو ہے اس کو
عوام میں سرپرست، مخلوقات میں سرپرست بنانے کے پہلے رسول بنایا، پھر ولی، اور ہر وقت ایک حجت خدا زمین پر رہتا ہے جس کی سرپرستی میں مخلوقات رہتی ہیں، اور وہ حجت خدا ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے ذریعے دنیا نجات پائے گی۔ اور ہمارے افسوس کے لوگوں نے حضرت علی کی ولایت کو سمجھا نہیں، اور وہ حکمرانی اور حکومتوں کے چکر میں اور ملوکیت میں پھنس گئے، اور وہیں جا کر جو ہے پورا اسلام سے ہٹ کر اسلام کو رہبری سے محروم کر دیے، اور یتیمانہ حال ہو گیا مسلمانوں کا، اور کوئی اتحاد نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی یہی حال کی وجہ سے آج پسماندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسلمان حضرت علیہ السلام کی طرف رجوع ہوں، اور یہ اپنے آپ کو اپنی فلاح پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔